السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات بیان کروں گا کہ اس نے کیا کیا کفر کیے ہیں اور کون کون سے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں اور قرآن پاک کی کیا کیا گستاخیاں کی ہیں۔ دوستو، کائنات کا سب سے بڑا مرتد، لعین، ملعون، کافر مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں آپ کے سامنے چند ایک واقعات اور گستاخیاں اس ہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آخر میں تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ جو مرزا غلام احمد قادیانی اور آپ کے درمیان پیش آیا، وہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بےہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونا اور ابدال آباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اتفاق نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا اور صدہا کفر کا مجموعہ ہے۔ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء دیگر ضروریات کے قائل بننا، مگر کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ دوستو، میں آپ کے سامنے اب اس کے کچھ کفریات بیان کرتا ہوں۔ یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ ساری باتیں اس کی اپنی ہی کتابوں سے ثابت ہیں۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 56 پر یہ بات موجود ہے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے، اے احمد، تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ اگلی گستاخی صفحہ نمبر 55 پر لکھتا ہے، تجھے خوشخبری ہو اے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آگے لکھتا ہے کہ حضرت رسول خدا کے الہام و وحی غلط نکلی تھی۔ یہ بات بھی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ اگلی بات جو قرآن پاک کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں بری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اپنی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ براہین احمدیہ یہ خدا کا کلام ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ دوستو، آگے لکھتا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بات اس نے کشتی نوح میں لکھی اور روحانی خزائن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، اس کی کیا کیا گستاخیاں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایک بندہ مومن بیان نہیں کر سکتا۔ اب دوستو، میں آپ کے سامنے
تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں، جو آپ کو اور قادیانیت کے درمیان پیش آیا۔ پیر طریقت رابر شریعت فاتح قادیاں امام وقت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب مرزا دجال کا مقابلہ کرنے گولڑا شریف سے چلے تو ان کا ایک مرید جو کہ انگریز کی CID میں تھا کہنے لگا کہ انگریز فیصلہ کر چکا ہے، یا وہ آپ کو گرفتار کرے گا یا آپ کو برے صغیر سے نکال دے گا۔ آپ نے فرمایا انگریزوں نے مجھے کیا نکالنا ہے، لوح محفوظ پہ تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں مجھے قریبی لوگوں نے اخلاص سے مشورہ دیا، پر وہ اخلاص کا معنی نہ جانتے تھے۔ یہ کون سا اخلاص ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور میر علی حالات کا رونا روتا رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جلال میں آئے اور تاریخی الفاظ کہے، ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ منکر ختم نبوت لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں چھپ کر بیٹھا رہے۔ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ پھر اس اللہ کے شیر نے اس فتنے سے ٹکر لی اور اس کان دجال قادیانی کو بے نقاب کیا، اس مردود کو ذلیل کر کے چھوڑا، اتنا ذلیل کیا ختم نبوت کا علم بلند کیا۔ آپ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی، جو قادیانیوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، پر افسوس پاکستان میں اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان، جب تو کسی منکر ختم نبوت سے ملتا ہے تو مکین گنبد خضرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ جو بندہ قادیانیوں کے ساتھ ذرا بھی نرم گوشی رکھتا ہے، میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں غمگین ہوتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں 74 جنگیں ہوئیں، جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے، پر صرف مسئلہ ختم نبوت پر یمامہ کے مقتل میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے، ہم نے ایسی جنگ نہ اس سے پہلے دیکھی ہے اور نہ اس کے بعد دیکھیں گے۔ ہر بات پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، قادیانی اور جو اس کا چیلا ہے اور جو اس کو ماننے والے ہیں، یہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر میں شک کرے، کائنات کا وہ بھی کافر ہے، مرتد کافر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔